رفع الیدین میں ہمارا درست موقف کون سا ہے؟ آیا جو پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ عوام الناس کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اپنے انداز میں، محبت بھرے انداز میں ذکر فرمائے کہ درست موقف کیا ہے؟ یہ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم کچھ چیزوں کو جان لیں تمہیدی طور پر، جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ سے یا کسی اور میڈیا سے، کسی اور سورس سے آپ نے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت لے لی یا کوئی ایک حدیث جان لی، تو اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کو جاننے والے بن گئے۔ جی، یہ پہلی بات کہ کسی ایک حدیث کو جان لینے سے بندہ دین کا عالم یا دین کو سمجھنے والا نہیں بنتا۔ نمبر 2، یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر لٹریچر کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کہ دا ٹرانسلیشنز آر ناٹ ایکول ٹو دا اوریجنل ٹیکسٹ۔ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ بالکل سب سے اہم بات یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے یا کسی اور میڈیا سے ہمیں کوئی ایک حدیث مل گئی، جی، اب ہم نے اس حدیث کو جان کر حکم لگا دیا، اب وہ حکم والدین پر بھی لگا، وہ حکم اپنے آباء و اجداد پر بھی لگا، اور اس قدر ستم ظریفی کا عالم ہے کہ وہ معاملہ اس قدر گھمبیر صورتحال اختیار کر جاتا ہے کہ گھر میں جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ جی جی، بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز اہم یہ ہے کہ دین پھر ہے کیا؟ دین ایک پروسیجر کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، عمل اور علم۔ عمل تب ہوگا جب علم ہوگا، اور علم تب ہوگا جب باقاعدہ طور پر قرآن اور احادیث طیبہ کو سیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھا جائے، یہ جانا جائے کہ قرآن کریم کے اندر کن کن آیات کے اندر کون کون سے احکامات بیان ہو گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہری طور پر قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے متعارض ہے، یعنی ایک آیت کا حکم دوسری آیت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، یا کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ احادیث طیبہ میں ایک حدیث کا حکم دوسری حدیث سے ٹکرا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات جاننے کی حاجت ہے۔ اب دیکھیں، ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ہوتا ایسے ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں آسان عام فہم انداز میں۔ ایک شخص جانتا ہے کہ پیراسیٹامول یہ ایک ڈرگ ہے جو کہ میڈیکیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ جی، اب پیراسیٹامول انسانی باڈی کے اندر جو ٹیمپریچر ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے، یعنی بخار کو کم کرتا ہے، فیور کے جو سمٹمز ہیں، جو علامات ہیں، ان کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی پیراسیٹامول بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور بخار تب ہوتا ہے جب باڈی کے اندر کوئی انفیکشن کریٹ ہوتی ہے کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے۔ ایک بندے کو اتنا نالج ہے، اب وہ بندہ یہ اعلان کر دے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اور یہ میرا کلینک ہے اور میں تمام ڈاکٹرز کے ایکول رائٹس رکھتا ہوں، تو کیا عقل اس بات کا تقاضا کرے گی یا اس بات کی تصدیق کرے گی کہ سامنے والا بندہ اپنے موقف کے اندر درست ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہو بلکہ ہمارے ملک میں قوانین ایسے کو پکڑ کے لے جائیں گے، اگر وہ پکڑ کے لے جائیں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا کہ ایک دوسری مثال جو پاکستان کا آئین ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ کانسٹیٹیوشن اٹھائے، ایون کہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ اٹھائے، ٹیکسٹ اٹھانے کے بعد اس پر بات کرنا شروع کر دے۔ آئین کی کسی شق کے کسی جو سب کیٹیگری ہے اس کی تشریح اپنی طرف سے کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کو تشریح کرنے کے لیے کسی کورٹ آرڈیننس کی حاجت پڑے گی۔ اب کورٹ آرڈیننس کہاں سے آئے گا؟ وہ عدالت سے آئے گا کہ فلاں ججمنٹ فلاں سن کے اندر فلاں سپریم کورٹ کے فلاں ہائی کورٹ کے صدر نے یا اس کے جج نے فلاں ججمنٹ دی فلاں سن کے اندر، اس کو کوڈ کریں اس کانسٹیٹیوشن کی اس شق کے پیش نظر۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کوٹ کر کے پھر بھی حکم جاری نہیں کر سکتا، اپنی رائے دے سکتا ہے کہ میرے خیال میں یہ بات ایسے ہونی چاہیے۔ لیکن دین کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ایک آدھی حدیث مل گئی
ایک آدھا حکم مل گیا تو کہہ دیا جی اب تو میں نے اس پر عمل کرنا ہے. دین اس چیز کا متحمل نہیں ہے. میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. تو دین جو کہا گیا دین تو آسان ہے، تو یہ ہماری آج سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ فرمان اٹھا کے دیکھیں. آپ فرماتے ہیں الاحادیث مدلہ الا الفقہاء. فرمایا حدیثیں گمراہ کرنے والی ہیں، لیکن جو فقہا ہیں وہ حدیثوں کو پڑھ کر صحیح معنی اخذ کر کے حدیث سے گمراہ نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا رویہ خطرناک ہے. اب میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، ایسے ہزاروں مسائل ہیں. نہیں کیسے تو میں نے ایک امر کلی شاہ صاحب کوئی نوجوان آج سنے گا کہ حدیثیں گمراہ کرنے والی ہیں، تو کیا کیسے آپ اس کو بات کو مثال دیں؟ حدیثیں ایسے ہی گمراہ کریں گی کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی روایت بخاری شریف کے اندر پڑھ لی، جو حضرت ابو رافع کے طریق سے ہے کہ جی رفع الیدین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلفائے راشدین میں سے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں. آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، یہ عمل بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں گمراہی کی پہلی سیڑھی پہ چڑھا دے گا. وہ کیسے؟ جب وہ پہلی بات مانے گا تو اس کے مشابہ جو افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ ان کے دوسرے موقف کو بھی اپنائے گا، تیسرے موقف کو بھی اپنائے گا. اب اگرچہ ظاہراً اولاً اس کا تعلق عمل سے ہے، لیکن جب معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر اس کا تعلق اعتقاد سے بھی ہوگا. پھر باب الاعتقادات کے اندر وہ مسئلہ جو اس کو سمجھ آنے کی حاجت تھی وہ نہیں سمجھا، وہ ان لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنے عقائد کو گمراہ کر لے گا. یہ ایک اس کا پہلو ہو سکتا ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ فقہ کو ماننے کے اندر اپنے نفس کی پیروی کا شکار ہو جائے گا. نہیں تو کیا یہ حدیث جو صحیح اس کا نہیں دل کرے گا وہ مانے یہ گا. حدیث صحیح نہیں ہے کیا؟ حدیث کا صحیح ہونا عمل کو مستلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جملہ دے رہا ہوں، حدیث کا صحیح ہونا عمل کو مستلزم نہیں ہے. احادیث پر عمل کرنے کی اور بھی شرائط ہیں. اب میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں. کچھ تمہیدی باتیں ہو گئی، میں اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں. رفع الیدین انشاءاللہ جو گفتگو کروں گا امید ہے اس سے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. جی. سب سے پہلی بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان جامع الترمذی کے اندر موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے لوگو کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ کس کی نماز؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور سوائے ابتداء کے یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیرہ افتتاح کے علاوہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہ فرمایا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہمیں کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے بارے میں موقف یہ ہے درست کہ صرف ابتداء کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے گا، باقی رکوع کے لیے، سجدے کے لیے اور دوسری رکعت کے اندر انتقال کرتے ہوئے کانوں تک ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا، سوائے پہلی دفعہ کے. اگلی دفعہ جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پر مخالفین کی طرف سے دو اعتراضات ہیں. ایسے میں روک رہا ہوں. پہلی بات یہ یوتھ جو ہمارے نوجوان پہلا سوال وہ کریں گے اس حدیث پہ، یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے. وہ آگے پڑھیں گے. وہی بات کرنے لگا ترمذی نے کیا لکھا ہے اس پہ؟ مخالفین اس پر دو اعتراضات کرتے ہیں. امام ترمذی کو آپ چھوڑ دیں، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو درجہ حسن کے اندر شمار کیا، لیکن اگر آپ غور کریں تو مخالفین کے دو اعتراضات ہیں. مخالفین کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ مدلس راوی ہیں، تدلیس کرتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کی روایت تدلیس والی روایت ان کے ساتھ ہو تو وہ مقبول نہیں ہے. یہ پہلا، یعنی اس کے اندر وہ انقطاع مانتے ہیں کہ حدیث کی سند منقطع ہے،
اس کو ضعیف کہنے کی یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم مخالفین سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے پر قائم ہیں جی تو ہمیں یہ بتائیے کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف کے اندر کتنی روایتیں ہیں؟ ہوں، امام بخاری نے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے 207 روایات لی ہیں، بخاری شریف میں تو پھر آپ باقی ساری روایات پر بھی حکم لگائیں، اس پہ نہیں لگاتے؟ اس پر نہیں لگائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہم محدثین کی بات مانتے ہیں، محدثین کا موقف کیا ہے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی امیر المومنین فی الحدیث، جن کی باتیں پڑھ کر ہم حدیث کو تولتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر آپ نے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کو ثقہ راوی قرار دیا اور تمام محدثین کا اس پر اجماع نقل کیا کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف بھی ہو تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کی بات زیادہ معتبر ہے۔ پھر آپ نے ایک دوسری کتاب لکھی طبقات المدلسین، جی طبقات المدلسین کے اندر آپ نے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو راوی شمار کیا تدلیس کرنے کے حوالے سے وہ دوسرے طبقے میں شمار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اگرچہ وہ تدلیس کے ساتھ ہے وہ مقبول ہے، لِأَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، کہ آپ سوائے ثقہ راوی کے کسی اور سے تدلیس نہیں کرتے، یہ محدثین کا اس پر اجماع ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس نالج نہیں ہے، سامنے والے کے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں، سامنے والا اس کی تحقیق نہیں کر سکتا، اب انہوں نے کہہ دیا حدیث ضعیف ہے، بس اس کو تو یہ لفظ کا پتہ ہے، جب اس لفظ کو اتنا کہہ دیا وہ سامنے والے کے ذہن میں بات کو فٹ کر دیا، اب مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اب آتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی وہ روایت جس کو لے کر مخالفین کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین کرنا چاہیے۔ نہیں اچھا، یہاں یہ ایک تو یہ آپ نے جواب دے دیا، یہ نوجوان سمجھیں گے، جو اس کو سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کی وضاحت جو آپ نے فرمائی ہے۔ جی۔ دوسرا اس پہ کہ اس کو حسن کہہ دیا جاتا ہے، حسن سے پتہ نوجوانوں کو کیا صحیح نہیں ہے نا، حسن ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو حسن ہوتی ہے کیا، تو کیا یہ قابل عمل، یا اس حوالے سے ہماری محدثین کی کیا رائے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو حدیث، یہ امام ترمذی کا موقف ہے، ٹھیک ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، باقی میں نے اس حدیث کی صحت ثابت کر دی کہ اگر تو محدثین نے یہ بات واضح کر دی کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی تدلیس قابل قبول ہے تو پھر ہم اس حدیث کو حسن بھی نہیں کہہ سکتے، اس حدیث کو صحیح کہنا پڑے گا۔ چلے نہیں مانتے تو ہم ایک اور ان کے سامنے بات پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابعات بھی موجود ہیں، شواہدات بھی موجود ہیں۔ حضرت علقمہ کے طریق سے شرح معانی الآثار کے اندر یہ روایت سفیان ثوری کو چھوڑتے ہوئے حضرت علقمہ کے طریق سے یہ مسند امام اعظم کے اندر بھی موجود ہے، اور شرح معانی الآثار کے اندر امام طحاوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ رونا تو یہ نہ نوجوانوں کو نہ مطابعات کا پتہ ہے۔ اب مطابعات سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث اگر ایک سند سے مروی ہو تو اس حدیث کا دوسرا طریق بھی موجود ہو۔ میں اس کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے گھر آنا ہے تو آپ کے گھر آنے کا ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں پہنچتے ایک جگہ، پہنچتے ایک جگہ ہیں۔ اس راستے میں ہو سکتا ہے کوئی کھڈا ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، لیکن یہ راستہ سموتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک راستے کے اندر اگر کھڈا موجود ہے تو دوسرے راستے کے اندر بھی کھڈا ہے، یہ اس بات کو لازم نہیں کرتا۔ آسان ترین مثال میں نے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھ۔ ٹھیک ہے، اب ایک اگر سند کے اندر یہ کہتے ہیں سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ تدلیس کرتے ہیں، یہ ضعیف راوی ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، چلیں اگر یہ بر علی سبیل التسلیم اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو اس کے دیگر جو طرق ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے اندر ایسا نہیں ہے، ان کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بہت کم واسطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ابو داود کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا وفی حاضل باب ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس باب کے اندر برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔
حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے، رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے. سبحان اللہ. کب؟ اذا افتتح الصلاۃ، شروع کرتے جا. جب شروع فرماتے. ثم لا یعود، اور پھر ساری نماز کے اندر اس عمل کو دہرایا نہیں کرتے تھے. دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب اس پر کہتے ہیں نہیں جی اس کے اندر ایک راوی ہیں یزید بن ابی زیاد، وہ ضعیف ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کی ثقاہت بھی محدثین نے بیان کی ہے. اس کے اور بھی دو طریق ہیں، ایک وقیع کے طریق سے ہے، ایک عبداللہ واسطی کے طریق سے ہے. ان میں کوئی ایسا مسئلہ ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم ایک حدیث کی سند کو ضعیف کہتے ہیں تو دیگر اس کی اسناد کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس حدیث کے مطابعات موجود ہیں. مطابعات اور شواہدات یہ ایسے امور ہیں، اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو ان کے ساتھ وہ درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے. اچھا، حدیث کے صحیح ہونے کا معنی کیا ہے؟ آپ مقدمہ ابن صلاح اٹھائیں، آپ اصول حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سب کے اندر محدثین کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر 5 شرائط جمع ہوں. ٹھیک ہو گئے. وہ ثقہ سے روایت ہے، اس کے اندر شاذ نہیں ہے، علت نہیں ہے، اس طرح کے مسائل. ٹھیک ہے، اس کی سند متصل ہے، یہ 5 شرطیں اگر پوری ہیں وہ حدیث صحیح ہے. یہ وہ ہرگز نہیں کہتے کہ نفس الامر کے اندر وہ حدیث صحیح ہے. اور جب محدثین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو شرائط ہم نے رکھی تھیں ان شرطوں میں سے ایک شرط کے اندر کمی ہے. اب اس کمی کی وجہ سے وہ حدیث درجہ صحت سے کم ہو کر درجہ حسن کو پہنچ جائے گی. اب اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے، حدیث صحیح نہ ہونے کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ وہ حدیث خراب ہے، غلط ہے. اب اس سے ایک اور بات ثابت ہو گئی، یہاں پر جو صحیح کا معنی ہے وہ صحیح کا معنی لغوی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح سے کیا مراد، سالن صحیح ہے، سالن خراب ہے. آج یہی تو بچوں یہ گھریلو سائنس ہے نا، یہ ہوم سائنس ہے. سالن صحیح ہے، سالن خراب ہے، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ محدثین نے 5 شرطیں جو بیان کی ہیں ان 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کم ہو گئی، اس لیے درجہ صحت پہ تو اب وہ درجہ صحت سے کم ہو کر درجہ حسن کو پہنچ گئی. لہٰذا یہ ہرگز معنی نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. تو آپ کی اس گفتگو سے کہ درست موقف اپنے حدیث یہ تائید میں پڑی ہے، تو وہ رفع الیدین کے بارے میں کیا ہوا؟ اب درست موقف یہ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں ملتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں. واہ واہ. آپ مسلم شریف اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے. اللہ، صاحب النالین والوسادہ، کیا بات. رسول اکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کو اٹھانے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا دین سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اتنے فقیہ صحابی ہیں. اعلام الموقعین کے اندر ابن قیم نے لکھا کہ صحابہ جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت، ان میں سے تقریباً 150 صحابہ ایسے تھے جو فقہا صحابہ تھے. کہاں 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، کہاں 150. تو یہ ان فقہا صحابہ میں سے ہیں. کہاں وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ میں تعالیٰ اس طرف آ رہا ہوں، اللہ اکبر. اس طرف آ رہا ہوں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. جی. اچھا، اس کے بعد ہم آخری 2 حدیثیں دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کے اندر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مرفوعاً روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نقل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے جس کے اندر بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیان کر دیا. دونوں حدیثیں موجود ہیں جو رفع یدین کرنے کے بارے میں. جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ جس میں حضرت علی کا اپنا عمل موجود ہے. وہ حدیث ہے عاصم بن قلیب کے طریق سے جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اپنا عمل موجود ہے کہ آپ رفع الیدین نہیں فرمایا کرتے تھے.
دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ جو ذکر ہے اس کے علاوہ ایک اور طریق سے مروی ہے، وہ مجاہد کا طریق ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سوائے افتتاح صلاۃ کے ہاتھوں کو کانوں تک بلند اس کے علاوہ نہیں فرمایا، رفع یدین نہیں کیا۔ اب دیکھا جائے تو حضرت سالم کے طریق سے عبداللہ ابن عمر سے جو روایت ہے اور حضرت علی سے جو ابو رافع کے طریق سے روایت ہے اس کے اندر کرنے کا ذکر ہے، حضرت علی سے جو عاصم بن کلیب کے طریق سے روایت ہے اس میں نہ کرنے کا ذکر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مجاہد کے طریق سے ہے اس میں نہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ صحابی کے نزدیک عمل سنت ہو اور وہ صحابی عمل چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سنت کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ وہ واقعات ان کے ملتے ہیں بڑے، وہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ وہ مواد کی احادیث موجود ہیں کہ آپ ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا وہ رفع الیدین چھوڑ سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل راوی کا عمل، یہ تو اصول شاشی کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نہیں پڑھایا تھا کہ جب راوی کا اپنا عمل اپنی مروی کردہ حدیث کے خلاف ہو تو یا تو وہ حدیث ضعیف ہوگی یا منسوخ ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ اولی بات کہ حدیث صحیح ہے، عمل نہیں کر سکتے، حدیثیں صحیح ہیں، لیکن راوی کا جب عمل اپنی مروی کردہ حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث منسوخیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رفع الیدین عمل تھا لیکن منسوخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا درست موقف، خلفائے راشدین کا درست موقف اور جید صحابہ کا موقف یہی ہے کہ رفع الیدین پہلے تھا لیکن صحابہ نے اس عمل کو چھوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے روک دیا۔ اس بات کے تتمہ کے طور پر میں ایک حدیث ضرور کوٹ کروں گا، وہ اس لیے کوٹ کروں گا کہ وہ اس پر اعتراضات بہت ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے جو نسائی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ پر تشریف لائے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب ہمیں وہ حدیثوں کے نمبر نہیں یاد ہیں کیونکہ ہم نے ایک حدیث نہیں پڑھنی ہوتی، انہوں نے ایک حدیث پڑھنی ہوتی ہے ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں۔ یہ سیدھی دو ٹوک بات ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ یا جس کا موقف ہونا بس اس نے ایک حدیث ہی پکڑنی ہے اس کو نمبر یاد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی، اے میرے صحابہ کیا ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں، رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں بلند کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ گھوڑوں کی سرکش دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں خاموشی کے ساتھ ساکن ہو کر کھڑے رہا کرو۔ یعنی اب اس پر کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں نا یہ سلام کے باب میں آئی ہے، صحابہ سلام کیا کرتے تھے تو سلام سے منع کیا گیا، یعنی سلام میں ہاتھ جو اٹھاتے تو اس یعنی السلام علیکم السلام علیکم، یہ اس سے منع کیا گیا۔ میں نے کہا اس کا رد دو طرح سے ہے۔ اس کا رد تب نازل ہوا جب اللہ پاک نے یہ آیہ کریمہ نازل کی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس کا تعلق، سلام کا تعلق اس والی حدیث سے نہیں ہے، یہ حدیث اس عمل کی منسوخیت کی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ ضابطہ کہاں سے آ گیا کہ ہم خاص سبب کو لے لیں اور لفظ کو چھوڑ دیں۔ اگر اصول تفسیر کی بات کریں تو قرآن کا اگر کوئی حکم کسی خاص موقع پر نازل ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اس حکم کے لیے وہ خاص موقع تھا، اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کے الفاظ کا اعتبار ہے، ان العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
سبب کا اعتبار نہیں ہوتا، لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ حدیث سلام کے باب میں ہے، حالانکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہے، وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہا کرو. سلام پھیرتے وقت صحابہ نے السلام علیکم والے ہاتھ کو بلند نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی نماز کے اندر کسی کے آنے پر جو سلام کرتے ہیں اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. تو اب ان جملہ احادیث سے جو موقف ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رفع الیدین کرتے تھے، لیکن اس عمل کو چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی احناف کا موقف ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو حدیث ذکر کی ہے اس میں ایک اور چیز 1185 اور 1186 نسائی شریف کے اندر یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. جی جی. اچھا، دونوں کے اندر یہ نوجوان جو ہیں جو ایسے اس کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں، سلام کا ذکر کرتے ہیں، اس میں اگر یہ غور کریں الفاظ پر، راوی بھی الگ الگ ہیں دونوں کے، جی واقعات بھی علیحدہ علیحدہ ہے. واقعہ ایک میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جی، اور دوسرا یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. بالکل ایسا تو ہی. اگر وہ بعد میں کہتے ہیں جی بعد والی سلام والی بھی حدیث پڑھیں، یعنی آج کل نوجوانوں کو یہ ڈوز دی ہوئی جب یہ حدیث پڑھتے ہیں نا، اگلی حدیث پڑھیں. مسلم چونکہ دو ہی چیزیں رٹائی ہوتی ہیں، اگلی حدیث پڑھیں. اب اگلی میں سلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن نسائی شریف کے اندر دونوں کے راوی بھی ڈیفرنٹ ہے، واقعہ بھی الگ الگ ہے، وہ سلام والی الگ ہے اور یہ جو رفع یدین سے منع کیا یہ الگ ہے. اور یہ نماز کے اندر کا ذکر ہے، اسکنوا فی الصلاۃ. دوسرے اس میں یہ بھی آپ دیکھیں نا، جی. اگر سلام سے منع کرنا ہے تو سلام ایک رکن ہے، تشہد ایک رکن ہے، یا رکوع بھی رکن ہے. یہاں پہ جو منع کیا سکون کا فرمایا ہے وہ فی الصلاۃ فرمایا. جی، نماز کے اندر. نماز کے اندر سکون کرو. اب نماز کے اندر سب کچھ آ گیا. وہ نماز کے اندر حالت رکوع ہے، حالت سجدہ ہے، رکوع سے اٹھتے پہلے وقت ہوتا تھا تو یہ ممانت آ گئی، منع کر دیا. منع کر تو دیا. لہٰذا یہ اگر دیکھا جائے بات وہی ہے کہ ایک حدیث کو جان لینے سے ہم کوئی موقف نہیں بنا سکتے جب تک ہمارے پیش نظر ذخیرہ احادیث نہ ہو. اب ذخیرہ احادیث کے اندر صرف صحاح ستہ نہیں ہے، جی، حدیث کی 380 کتابیں ہیں، 380 کتب ہیں حدیث کی. جی. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امام حاکم کی المستدرک جو 5-6 جلدوں پر ہے وہ 5 جلدیں ہیں، وہ 5 کتابیں ہیں، وہ ایک کتاب ہے. یعنی اس طرح والیوم آگے کثیر ہو سکتے ہیں ایک حدیث کی کتاب کے. مسند احمد بن حنبل ایک کتاب ہے، اگرچہ اس کی 15 جلدیں ہیں، اس کی 30 جلدیں ہیں. تو اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں. تو جب اسی لیے میں نے کہا کہ دین ایک پروسیجر کا نام ہے، اور وہ پروسیجر علماء نے، ہمارے فقہا نے طے کر لیا. اب میں اپنی زندگی میں وہ پروسیجر طے نہیں کر سکتا کہ میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو جاؤں اور میرے پیش نظر ساری احادیث ہوں، قرآن کی ساری آیتیں ہوں، ہر آیت کا معنی بھی ہو، مادہ اشتقاق بھی ہو، اس کا سبب نزول بھی ہو، اس کے بارے میں روایات بھی ہوں، روایات پر حکم لگانے کا میرے اندر جذبہ بھی ہو، اور پڑھنے کا میرے اندر شوق بھی ہو. ایسا نہیں ہوگا. تو وہ پروسیجر علماء نے، فقہا نے طے کر لیا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ کیسے طے کر لیا؟ ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے قریب تھا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں وہ تابعی بزرگ ہیں. جی. تو ان کا زمانہ قریب تھا، ان کے لیے علم سیکھنا اور علم بانٹنا آسان تھا. اب ہمارے نہ اتنے حافظے ہیں، نہ ہمارے اتنے معاملات ہیں. پھر یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ جس سے چاہے عطا فرمائے. کیا بات ہے. تو لہٰذا اصل ہمارا جو موقف ہونا چاہیے ان فقہا کی بات ماننے میں ہی عافیت ہے. اچھا، اس پر کوئی اور بات کہتا ہے جی ہم کتابوں سے جوڑ رہے ہیں آپ کو، ہم نے آپ کو بخاری سے جوڑا، ہم نے آپ کو مسلم سے جوڑا، ہم نے آپ کو ترمذی سے جوڑا، ہم نے آپ کو کتب احادیث سے جوڑ دیا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. جو امام اعظم کی بات مانتا ہے وہ بھی کتابوں سے جڑ کے مانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم کی بات کتابوں سے ہٹ کر ہو. بات یہ ہے کہ ہماری اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم نے ان تحقیقات کو پڑھا ہو. علماء نے اس پر کثیر ابحاث فرمائی ہیں، اور درست موقف یہی بنتا ہے کہ ہمارے نزدیک فقہا کی بات ماننے میں عافیت ہے.
नाज़रीन